بعض کام ایسے ہیں جو فضول اس رات کے سر مڑ دیے گئے ہیں، ان کی اصل بنیاد کوئی بھی نہیں. حلوہ پکانا اور جانے کیا تقریبات، اور اس کا کوئی جوڑ شب برات سے ہے نہیں دینی اعتبار سے. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک اور ناجائز کام آتش بازی، اللہ بچائے، جو بالکل ہی ناجائز حرام کام ہے، اس رات کو اس میں ضائع کرنا. اور تیسرے، اس رات کے بارے میں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ یہ رات اجتماعات کی رات نہیں ہے. بکثرت لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چل رہی ہیں، دسترخوان بچھ رہے ہیں، ساری رات اس کو گزارتے ہیں. یہ فضول کام ہے. حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ یہ راتیں، یہ شب برات ہو یا شب قدر جو رمضان میں انشاءاللہ آنے والی ہے، یہ ایسی راتیں ہیں کہ بندہ اس میں تنہائی میں، گوشہ تنہائی میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرے. بس وہ ہو اور اللہ ہو. جتنا تنہائی ہو اتنا بہتر، تاکہ اس میں کوئی اور شائبہ داخل نہ ہو، نہ ریاکاری کا کوئی شائبہ آئے، نہ اجتماعات کا کوئی شائبہ آئے. تنہائی میں جتنا تنہائی میں کر سکے اتنا ہی افضل ہے، اتنا ہی بہتر ہے، اور اتنا ہی اس کا فائدہ بھی ہے. یا اللہ جل جلالہ سے تعلق قائم کیے ہوئے انسان بیٹھا ہے اور ساری دنیا سے سر پہ نظر کیے ہوئے ہیں، ایک ذات کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. یہ ہے کرنے کا کام. باقی جو آج کل اجتماعات اور جلسے وغیرہ ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کچھ سیکھنا ہے تو پہلے سے سیکھے. لیکن یہ رات تو عمل کی رات ہے، یہ وعظ کی، تقریر کی، تدریس کی رات نہیں، عمل کی رات. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات اور کہ اس رات میں لوگ قبرستان جانے کا بھی خصوصی اہتمام کرتے ہیں. یہ بھی ایک رواج چلا ہوا ہے کہ شب برات میں قبرستان جائیں، اپنے عزیزوں اقارب کے لیے دعا کریں. اس کی حقیقت بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو معمول بنایا جائے. معمول بنانے کی چیز نہیں ہے کہ ہر شب برات میں ضرور اہتمام کرے، آدمی ضرور قبرستان جائے. اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں کبھی کبھی چلا جائے تو ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ ساری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ مذکور ہے کہ آپ اس رات میں جنت البقیع